السلام علیکم حضرات، سبسکرائب کیجئے مفتی غلام رسول چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیوز کی السلام علیکم نوٹیفیکیشن ملتی ورحمۃ رہے۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقال في موضع آخر: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. صدق الله العظيم. سلسلہ چل رہا ہے سیرت النبی کا، اور یہ غالباً 6واں جمعہ ہے سیرت النبی کا۔ یہ سلسلہ محرم کے بعد سفر کی اواخر کا آخری جمعہ جو تھا وہاں سے شروع ہوا تھا۔ بات یہاں تک آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آنا شروع ہوئی، اس سے پہلے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خواب دیکھتے تھے رات میں، اور جو رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے، صبح میں ہو بہو وہی بات ثابت ہوتی۔ جس طرح ہم لوگ خواب دیکھتے ہیں تو وہ بات، اگر نوجوان بچہ ہے وہ خواب دیکھ رہا ہے کہ میں KTM سے اڑ رہا ہوں آسمان پہ، تو دن میں وہ حقیقت میں نہیں اڑتا ہے۔ لیکن انبیاء کرام جو خواب دیکھتے ہیں، رات میں ہو یا دن میں، ان کا خواب سچا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے سچے خواب آتے تھے، اور دن میں بالکل ہو بہو اسی طرح کا واقعہ پیش آتا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، ایک جگہ فرمایا خواب نبوت کا 26واں حصہ ہے، ایک جگہ فرمایا یعنی ہم لوگوں کا خواب، ایک جگہ فرمایا خواب 70واں حصہ ہے نبوت کا۔ یہ بات اگرچہ الگ الگ مختلف ہے نمبر وار کے اعتبار سے، لیکن حقیقت میں جو جتنا، کیونکہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، اور جو انسان جتنا سچا ہوگا، جتنا امانت دار اور دیندار ہوگا، اس کا خواب اتنا ہی سچا ہوگا۔ اگر کوئی بندہ بالکل زندگی میں جھوٹ نہیں بولا ہو اور مکمل شریعت پر پابند ہو، شریعت پر چلتا ہو، اس کے گھر میں اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ ہوتی ہو، پھر وہ سچا آدمی خواب دیکھتا ہے تو پھر اس کا خواب سچا ہوتا ہے۔ تو جو جتنا نبوت کے، نبی کے صفات سے جتنا قریب ہوگا، اتنا ہی اس کا خواب سچا ہوگا، اور جو جتنا دور ہوگا اتنا ہی اس کا خواب سچائی سے اور حقیقت سے دور ہوگا۔ تو ہمارا اور آپ کا خواب ہمیشہ سچائی اور حقیقت سے پرے ہوتا ہے، دور ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کر رہے ہیں، اپنے نفس کی اتباع کر رہے ہیں، اپنے نفس کو فالو کر رہے ہیں۔
نفس بولا چلو آج سے نماز شروع کرتے ہیں، کیے، لیکن ایک ہفتے کے بعد پھر ڈل ہو گئے کہ آپ کا مسجد میں آنا بند ہو گیا۔ تو یہ کس کا سنا آپ نے؟ نفس کا سنا، نفس کی بات پر آپ نے عمل کیا۔ شریعت تو آپ کو اور ہم کو کہتی ہے کہ جب تک سانس ہے اس وقت تک آپ پر نماز فرض ہے، اس وقت تک شریعت کے احکام آپ پر فرض ہے۔ نبی کے علاوہ انسان جو خواب دیکھتا ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک خواب وہ ہوتا ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور ایک خواب ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور ایک خواب وہ ہے جو دن بھر کے خیالات کی وجہ سے آتے ہیں، نفس کی طرف سے۔ مثلاً آپ دن میں ڈرے سہمے رہتے ہیں، یا آپ نے کہیں پہ کچھ واقعہ دیکھ لیا تو اس کا الٹ پھیر ہو کر رات میں وہی خواب آتا ہے، پھر اچانک وہ چینج ہو جاتا ہے، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ ہر انسان کے ساتھ، نبی کے علاوہ ہر انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جو دل میں خیالات بندے کے ذہن میں آتا ہے وہ رات میں بھی آ جاتا ہے۔ دوسرا خواب جو ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ دل میں آپ نے غیر محرم کو جھانکا ہے، غیر محرم کو دیکھا ہے، عورت نے لڑکے کو دیکھا ہے یا لڑکے نے لڑکی کو دیکھا ہے، مرد نے عورت کو دیکھا ہے یا عورت نے مرد کو دیکھا ہے، تو پھر وہ خواب میں آتے ہیں، تو جس کی وجہ سے پھر صبح نہانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو یہ فطری چیز ہے۔ پھر کبھی آپ کو شیطان ڈراتا ہے، مثلا آپ نماز شروع کر رہے ہیں، پھر آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے ساتھ ایسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں، اس شیطان آپ کو دین سے ہٹانا چاہتا ہے۔ آپ نے گھر میں یہ پابندی لگا دی کہ اب خواتین مغرب کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلیں گی، چاہے وہ میری بیوی ہو یا بیٹی ہو۔ کل ہو کر، رات میں ہو کر شیطان آپ کو اسی کے خلاف یا اس کے حق میں یہ خواب دلاتا ہے کہ دیکھو تم نے جو یہ فیصلہ کیا ہے یہ عورت کے ساتھ ناانصافی ہے۔ تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، شیطان آپ کو ڈراتا ہے۔ ہاں، اور تیسرا خواب جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی آپ کی گائیڈنگ کرتے ہیں، فرشتوں کے ذریعے یا خواب کے ذریعے یا کسی انسانی شکل کے ذریعے یا کسی روح کے ذریعے، اس میں اللہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے کہ آپ کو اس طرح کرنا ہے اور اس طرح کرنا ہے، لیکن انسان خواب کی تہہ تک پہنچ نہیں سکتا۔ انسان، ہم اتنے بڑے اللہ والے ہم اور آپ ہیں نہیں کہ خواب کی تہوں تک پہنچ جائیں۔ اللہ والے پہلے کے زمانے میں تھے، ابھی بھی ہیں، لیکن ہم اور آپ ان کو تلاش نہیں کرتے ہیں۔ تو ان سے جو خواب ہم دیکھیں، چاہے جیسا بھی ہو، سب سے پہلے ہم کسی ایسے اللہ والے سے یا کسی عالم ربانی سے یا عالم دین سے پوچھیں جو شریعت کا پابند ہو۔ ہم کسی اور کو نہ بتائیں، نہ اپنی بیوی کو بتائیں، نہ اپنے بچوں کو بتائیں۔ اگر آپ نے برا خواب دیکھا ہے تو توبہ استغفار کریں اور دعا کریں اللہ اس خواب کو بے حقیقت کر دے۔ اگر آپ نے اچھا خواب دیکھا ہے تو اللہ سے دعا کریں اللہ اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے۔ مثلا آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک صاحب نے آپ کو بڑی بلڈنگ گفٹ کر دی یا کوئی اور چیز گفٹ کر دی، تو اللہ سے دعا یوں کریں اللہ اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے تو یہ آپ میرے حق میں کر دیں، یہ چیز مجھے دلا دے، چاہے محنت کے ذریعے ہو یا کسی اور طرح سے ہو، حلال طریقے سے۔ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ جو
تعبیر، خوابوں کی تعبیر بتانے میں بہت ماہر تھے، بہت اللہ والے تھے، قرون کے زمانے کے ہیں۔ ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے بیڈ کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ تو علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ نے کہا کہ فوراً گھر میں جاؤ اور گھر کا ساز و سامان اور بیوی بچوں کو باہر کرو۔ جو ہی اس بندے نے گھر کا ساز و سامان اور بیوی بچوں کو گھر سے باہر نکالا، اچانک گھر کے اندر آگ لگ گئی، پورا گھر جل گیا۔ کچھ مدت کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد ایک شخص آیا اور اس نے کہا حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے بستر کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا جاؤ اپنے بیڈ کے نیچے، بستر کے نیچے کھودو۔ تو انہوں نے کھودا تو نیچے خزانے تھے۔ تو یہ خواب کی حقیقت اللہ والے ہی آپ کو بتا سکتے ہیں، اس لیے اللہ والوں کے پاس آپ جائیں۔ اگر آپ نے خواب میں سانپ دیکھا ہے، اور عموماً ہم لوگ سانپ دیکھتے ہیں، اکثر و بیشتر لوگ موٹے سانپ دیکھتے ہیں، کوئی پتلا سانپ دیکھتا ہے، کوئی سانپ کو مار پاتا ہے، کوئی نہیں مار پاتا ہے۔ تو سانپ دیکھنے کی علامت یہ ہے کہ آپ کے گھر میں شریعت کا کھلم کھلا مذاق ہو رہا ہے، آپ کے گھر میں بے حیائی اور عریانیت کے کام ہو رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں دینداری ختم ہو چکی ہے، ہمارے گھروں میں عیاشی آ چکی ہے، یا پھر کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہے، یا پھر کوئی حادثہ ہونے والا ہے۔ الگ الگ ہیں، ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ کا دشمن ہی پیچھے پڑا ہو۔ عموماً عورتیں اس سلسلے میں بہت وہ ہو جاتی ہیں، ڈر جاتی ہیں، خواب میں سانپ دیکھ لیا تو وہ ڈر جاتی ہیں، اور ان کا شک چلا جاتا ہے کہ اپنے ہی رشتہ داروں کی کسی عورت پر ضرور اس نے کوئی کرا رہی ہوگی، اور پھر ادھر سے بھی ایک ہی بابا بن جا رہے اور ادھر سے بھی ایک ہی بابا بن جا رہے، اور جس کن جا رہے وہ دونوں سے پیسے لے رہے۔ اب ہوتا نا کبھی بیوی سمجھتی کہ میرے شوہر کو بہنوں نے اپنے قبضے میں کر لیا، تو وہ جاتی 24 گھنٹے والوں کے پاس، اور بہن سمجھتی کہ اب میرا بھائی میرے گھر پہ نہیں آتا، تو شاید اب بیوی نے کچھ کھلایا پلایا ہے، اب وہ جاتی 24 گھنٹے والوں کے پاس، اور 24 گھنٹے والا دونوں سے رقم موصول کرتا، دونوں سے پیسے لیتا۔ تو دونوں کو وہ بیوقوف بنا رہا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ شوہر کی شادی ہونے کے بعد فطری چیز ہے کہ اس کے اندر بیوی کی محبت ہو جاتی ہے، اور اولاد ہونے کے بعد بیوی سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ تو بہنوں کو جو یہ خیال ہوتا ہے، بہن بھی یہ گوارا کر سکتی ہے کہ میرے شوہر کو مجھ سے جدا کیا جائے؟ نہیں کر سکتی ہے۔ تو خواب میں یہ دیکھنے کا، سانپ دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی کرا رہا ہے۔ خواب میں دیکھنے کا مطلب ہے گھر میں بھی کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے، باہر بھی بچے گناہ کے کام کر سکتے ہیں، یا ہم ہی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، یا پھر ہم ایسے عمل کر رہے ہیں جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ تو یہ خواب کی تعبیر اللہ والے اور علماء کرام جو علماء ربانی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ آپ کو بتا سکتے ہیں۔ ہر ایک کو خواب نہ بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ میں بندوں کے گمان کے مطابق ہوں، بندہ جیسا گمان کرتا ہے ویسا اللہ فیصلہ کر دیتے ہیں بسا اوقات۔ آپ نے خواب میں دیکھ لیا کہ مجھے سانپ کاٹا، اور آپ کو یہ بالکل دن بھر یہی خیال آ رہا ہے، یا آپ نے خواب میں دیکھ لیا کہ میرا بیٹا جو لختے جگر ہے وہ اچانک گاڑی کے نیچے آ گیا اور مر گیا، تو اللہ تعالیٰ سے صبح دعا کر لیں کہ اللہ اس کو بے حقیقت کر دے، یا پھر کسی عالم دین کے پاس، عالم ربانی کے پاس جائیں اور ان سے خواب کی تعبیر پوچھیں۔ لیکن ہر ایک کو نہیں بتا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے تھے تو ان کا خواب تو سچائی ہوتا تھا، اور بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو بتاتے تھے، اور حضرت خدیجہ بالکل نیک اور دیندار اور صدیقہ تھیں۔ اگر آپ کی اہلیہ آپ کی خیر خواہ ہے دین کے سلسلے میں بھی، کہ آپ کو صبح میں اٹھاتی ہے کہ
میرے جان آپ جائیے مسجد اور نماز پڑھ کے آئیے، میں گھر میں نماز پڑھتی ہوں۔ اس طرح اگر آپ کی بیوی سچائی ہے، امانت دار ہے، دیندار ہے، تو پھر آپ خواب کا ذکر ان سے بھی کریں۔ لیکن اگر گھر میں بہنیں اور مائیں دیندار نہیں ہیں تو ان کو خواب نہ بتائیں، کسی اللہ والے سے بتائیں۔ تو ہم اور آپ جو خواب دیکھتے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام جیسا بھی خواب دیکھیں ان کا خواب بالکل سچا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے فرشتے آنے سے پہلے اس طرح کے خواب آتے تھے، اور بالکل ایسے خواب آتے تھے کہ دن میں اسی طرح کے واقعات ظاہر ہوتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کے ہوئے، یعنی کہ نبوت ملنے سے 5 سال پہلے، اس سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر تقریباً مکمل، آج تک شروع زمانے سے لے کر آج تک بیت اللہ جو کعبہ ہے اس کی تعمیر مکمل 5 مرتبہ ہو چکی ہے۔ پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام کے پیغام، اللہ کا پیغام جب جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تو انہوں نے تعمیر کی بیت اللہ کی۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کے زمانے میں کعبہ کی عمارت بالکل ختم ہو چکی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی اور اپنے بچے کو وہاں چھوڑا تو چند مدت کے بعد اللہ کی جانب سے یہ پیغام ہوا اور یہ حکم ہوا کہ یہاں پر ایک اللہ کا گھر بنائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نشانات تو مجھے معلوم نہیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ نشانات بتائے، اور اسی نشان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اور ان کا ساتھ لے کر بیت اللہ کی تعمیر کی۔ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً جب 35 سال کے ہیں اس وقت بیت اللہ کی تعمیر ہوئی۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے ہیں۔ بعثت سے تقریباً 5 سال پہلے سرداران قریش نے فیصلہ کیا کہ یہ جو کعبے کی عمارت ہے بالکل چھوٹی ہو گئی ہے، اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت ہے، لہذا ہمیں تعمیر کرنا چاہیے اور اس میں مکمل حلال مال ہونی چاہیے، شراب کے پیسے نہ ہو، سٹے کے پیسے نہ ہو، جوا کے پیسے نہ ہو۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ لینے کے بعد فیصلہ ہوا، اور فیصلے میں یہ ہوا کہ الگ الگ جگہ تقسیم ہوئی۔ مثلا دیوار خانہ کعبہ کے سامنے یعنی دروازے کے سامنے سے بنو ہاشم کا حصہ آیا، اور پیچھے کے جانب سے بنو عبد مناف کا آیا۔ الگ الگ قبیلوں کے حصے میں کعبے کے الگ الگ سائڈ کی جگہ آئیں کہ وہ ان کی ذمہ داری ہے بنانا۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی اور حجر اسود جو جنت کا پتھر ہے، پہلے سفید تھا اب کالا ہو چکا ہے، تو اس پتھر کو رکھنے کی باری آئی۔ ہر قبیلے نے یوں کہا کہ مجھے پتھر رکھنا ہے، یہ شرف ہم کو حاصل ہونا ہے۔ یہاں تک کہ قبیلے کے اندر اور وہاں کے لوگوں کے اندر تلواریں کھنچ گئیں، خون بہنے ہی والا تھا، لڑائی شروع ہونے والی تھی، تمام قبیلے لڑ پڑے، بحث و مباحثہ شروع ہو گیا کہ نہیں یہ فضیلت مجھے لینا ہے، یہ فضیلت مجھے لینا ہے کہ وہ حجر اسود کو پکڑ کے یہ قبیلے والا رکھے گا، یہ قبیلے والا رکھے گا۔ ولید بن مغیرہ جو اس وقت جو سب سے بڑا آدمی تھا، اس نے کہا سرداران قریش میں، اس نے کہا ٹھیک ہے فیصلہ یوں ہوتا۔ ولید بن مغیرہ نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غالباً ماموں ہیں، انہوں نے یہ بات کہی کہ کل صبح جو بندہ سب سے پہلے حرم کے اندر داخل ہوگا اس کا فیصلہ مانا جائے گا اور اس کو پتھر رکھنے کا حق ہوگا۔ کل صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حرم کے اندر موجود ہیں،
تو لوگوں نے بیک زبان ہو کر جب جمع ہوئے تو بیک زبان ہو کر یوں کہا ھذا محمد الامین رضینا، کہ یہ محمد ہے جو امانت دار ہیں، بالکل سچے ہیں، ان کے فیصلے پر ہم راضی ہیں، یہ جو فیصلہ کرے ہم ان پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک لمبی چادر لاؤ، لمبی چادر لائی گئی اور ہر قبیلے والے کو کہا کہ ایک ایک کونا پکڑے اور الگ الگ چاروں سائڈ سے پکڑے۔ تمام قبیلے والوں نے چادر کو پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کو اس چادر میں رکھا اور پھر اس چادر کو دیوار کے پاس لے گئے اور پتھر کو دیوار سے لگا دیا۔ تو اس طرح ایک بڑی جنگ جو ہونے والی تھی، خون بہنے والا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت سے اور اپنی دانش مندی سے اس بڑے جنگ کو اور اس طوفانی جنگ کو اور ہونے والی خون ریزی کو روک دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر جب ہوئی تو نبوت عطا ہوئی۔ 40 سال کی عمر میں انسان کے اندر مکمل عقل و شعور آ جاتا ہے، مکمل دانش مندی آ جاتی ہے۔ اس لیے 40 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40ویں سال میں نبوت ملی۔ نبوت ملنا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 3 سال تک خفیہ طریقے سے، پوشیدہ طریقے سے اسلام کی دعوت دی۔ شروع میں جو فرشتہ آیا وہ تمام واقعات پچھلے جمعے آپ نے سن لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک خفیہ طریقے سے اسلام کی دعوت دی۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو آپ کی اہلیہ ہیں، ان کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مردوں میں، اور عورتوں میں اور بچوں میں حضرت علی ہیں۔ اب بات آتی ہے ورقہ بن نوفل کی، جن کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر جاتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بوجھ ڈالا گیا، یہ ذمہ داری ڈالی گئی، نبوت کی ذمہ داری کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا ہے، ایک اللہ کی طرف لانا ہے، ان کو جہنم سے بچا کر اور بت پرستی سے ہٹا کر ایک اللہ کی عبادت پر لانا ہے اور جنت کی طرف لانا ہے، تو یہ بوجھ جو ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، یہاں تک کہ ہم جو کہتے ہیں کہ اس بوجھ نے تو میری کمر توڑ دی، یوں محسوس ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری اٹھاتے ہوئے۔ تو اس ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لانے والے رجال میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ بچپنا ہے، یہ لڑکے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ یہ بیوی ہیں، ورقہ بن نوفل، ان کے بارے میں اختلاف ہے۔ جب اختلافی بات ہو تو دونوں طرف کی باتیں لینی چاہیے۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے تو آپ صحیح نہیں ہیں۔ علماء محققین جو پوری زندگی انہوں نے لگا دی ہے اس کی تحقیق کرنے میں، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ دوسری مرتبہ نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار چڑھ گیا تھا ہیبت کی وجہ سے اور چادر اوڑھ لیے تھے، جب افاقہ ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنے شوہر کو لے کر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئے، جو مذہب سے پہلے بت پرستی کو چھوڑ کر عیسائیت کو قبول کر لیا تھا، مسیحی بن گئے تھے اور عبرانی زبان سے عیسائی کی کتاب کو عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کرتے تھے۔ ان کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ لے گئی تو انہوں نے کیا کہا، یہ بات غور کرنے کی ہے، انکار کرنے سے پہلے اس بات پہ اہم اور آپ غور کریں۔ انہوں نے کہا بشر فانا اشہد انک، کہ آپ کو خوشخبری ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی نبی ہیں، بشر بہ النبی بشر بہ مسیح ابن مریم، کہ جس کے بارے میں عیسیٰ ابن مریم نے بشارت دی ہے، میں آپ کی گواہی دیتا ہوں اور آپ کی نبوت کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو نبوت کی تصدیق کرنا اور اشہدو کی بات کہنا، اشہدو کے معنی ہی ہے کہ آپ قبول کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ صاحب علماء کرام نے کہا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا،
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ورقہ بن نوفل کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو برا بھلا نہ کہو، صحابہ سے مخاطب ہو کر، وہ تو جنتی ہے، ان کو میں نے جنت میں سفید لباس میں دیکھا، اگر وہ جنتی نہیں ہوتے تو کسی دوسرے لباس میں ہوتے۔ اور ایک جگہ ہے کہ ان کے لیے جنت میں ایک حصہ یا دو حصہ ہے۔ اس لیے علماء محققین کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کہ اگر وہ جنتی نہیں ہوتے تو سفید لباس میں نہیں ہوتے، تو اس سے بعض محققین نے کہا ہے کہ انہوں نے ایک اللہ کو تو مانا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، تو درمیانی بات ہے۔ لیکن آپ یوں کہیں کہ اسلام نہیں لائے، یہ تو آپ نے کہیں پہ پڑھ لیا ہے اور اس پہ آپ بغیر تحقیق کے تبصرہ کر رہے ہیں۔ خیر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری دی گئی اور یہ اہم نبوت کا فریضہ دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ دلاسا دے رہی ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ یتیموں کی خیر خبر گیری کرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، خرچ داروں کی خرچ کی ادائیگی کے اسباب آپ مہیا کرتے ہیں، آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، آپ تو نیک کاموں میں خیر خواہی کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہم کو یہ سبق ملا، ایک بہترین بیوی کی علامت یہ ہے کہ جب شوہر پریشانی میں ہو، ڈپریشن کا شکار ہو، تو ان کو تانا نہ دیا جائے، ان کو دلاسا دیں، ان کو ہمت دلائیں، ان کو اللہ کی طرف سے امیدیں دلائیں کہ اللہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ یہ نہیں کہ اب کیا ہوگا میرا، اب کیا ہوگا۔ آج کل کی عورتیں جو رونا شروع ہوتی ہیں۔ دوسری بات، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کہ کیا کرنا چاہیے، یا آپ کی بیوی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہو، تو کسی عالم ربانی کے پاس جائیے، کسی اللہ والے کے پاس جائیے اور ان سے مشورہ لیجئے کہ ہم کیا کریں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جاب میں مکمل ہمیں جاب نہیں مل رہی ہے، یا ہم فلاں چیزوں میں پریشان ہیں، قرضوں میں مبتلا ہیں، کوئی دعا بتلا دیجئے۔ یہ چیزیں ہم کو لینے کی ہیں کہ رائے اور مشورہ جسے کہتے ہیں، کہ کسی عالم دین سے اور کسی خیرخواہ سے اللہ والوں کے پاس لے جائیں اور اللہ والے ان کو پھر مشورہ دیں گے، ان کو قرآن و حدیث میں جو ترکیب بتائی گئی ہے نجات سے، غم سے دور نجات ہونے کی دعائیں اور وظیفے جو ہیں وہ ان کو بتائیں گے۔ تیسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ورقہ بن نوفل کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات شروع نہیں کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں چھوٹے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ آپ کے، اے میرے چچا کے بیٹے، اے میرے بھائی، یہ محمد بن عبداللہ ہیں، یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے، بہت دیر تک کچھ کہا نہیں۔ جب ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اے میرے بھائی کے بیٹے، بتاؤ کیا ہوا آپ کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات شروع کی۔ تو ہم چھوٹوں کو یہاں یہ سبق ملا کہ جب ہم کسی مجلس میں جائیں اور ہم سے عمر میں بڑے لوگ وہاں بیٹھے ہوں تو ہم کو بات پہلے شروع نہیں کرنی چاہیے۔ علم میں بڑے ہوں تو بھی نہیں شروع کرنی چاہیے، عمر میں بڑے ہوں تو بھی شروع نہیں کرنی چاہیے۔ عموماً آج کل کے نوجوان ایسے ہوتے ہیں، بڑوں سے تم طلاق سے بات شروع کر دیتے ہیں اور بڑوں کی گستاخی کر دیتے ہیں۔ جب تک بڑے ہم کو نہیں پوچھے ہم عذر پیش نہ کریں۔ اس سے ہم کو یہ سبق ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک طریقہ اور ایک ایک اسوہ ہمارے لیے راہ نجات ہے، نجات کا ذریعہ ہے، جنت میں لے جانے والا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ اگلے ہفتے بھی ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کرنی چاہیے۔